نماز سے متعلق تمام مسائل پورے ہو گئے ہمارے. اب نماز جنازہ اور میت سے متعلق احکام شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہے قریب الموت شخص کے احکام. جب کسی کی موت کا پتہ لگ جائے کہ اس کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت کے احکام. مسئلہ: جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو، سیدھا لٹا دو، اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو. پیر قبلے کی طرف کر دیں گے. سر کو تھوڑا سا اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے. یہ تلقین مستحب ہے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم مت کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے. مسئلہ: جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ. یہ کوشش نہ کرو کہ وہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے اس کا دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم نکلنے تک برابر کلمہ جاری رہے. ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اور بات کر لے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو. جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو جاؤ. مسئلہ: جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھ لو کہ اس کی موت آ گئی. اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو. مسئلہ: سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے. اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور سے پڑھوا دو. مسئلہ: اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے کہ مردہ کی خیر خواہی اسی میں ہے. ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا، یا ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے. دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوا تو نعوذ باللہ بری موت مرا. مسئلہ: بہتر یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت اور جنبی شخص وہاں نہ رہے، لیکن اگر ضرورت ہو یا شفقت و تعلق کی وجہ سے ان میں سے کوئی رہنا چاہے تو ٹھہرنا جائز ہے، اس کو نکالا نہیں جائے گا. مسئلہ: مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کوئی کفر کی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی اور اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو وہ سب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی روح کی بخشش کی دعا کرتے رہو. کوئی الٹی سیدھی بات نکل بھی جائے تو نہ اس کو اس کی ٹینشن لینی ہے، نہ کسی کو بتانا ہے. روح نکل جانے کے بعد کے احکام. مسئلہ: جب مر جائے تو سب عضو درست کر دو اور کسی کپڑے سے، یعنی سارے اعضاء کو، اگر کوئی ہاتھ پاؤں مڑا ہوا ہے تو اس کو بالکل سیدھا کر دو، اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دو کہ کپڑا ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں، اور بازو پہلوؤں کی جانب کر دو. پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے کفنانے میں جہاں تک جلدی ہو سکے جلدی کرو. مسئلہ: منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ و علی ملتی رسول اللہ. مسئلہ: مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے. مسئلہ: مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا درست نہیں، البتہ اگر آہستہ آواز سے پڑھیں یا پوری میت کو پاک چادر سے ڈھانپا ہوا ہو
تو غسل سے پہلے بھی اس کے پاس بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگر کوئی ناگہانی موت سے یک مر گیا تو اس کو اتنی دیر چھوڑے رکھیں اور تجہیز و تکفین کو ملتوی رکھیں جب تک کہ اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سکتہ آیا ہو، تو جب تک کنفرم نہیں کر دیتے ڈاکٹر وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، یا تو ڈاکٹر وغیرہ کنفرم کر دیں کہ موت واقعتاً ہو گئی، یا اگر ڈاکٹر نہیں دستیاب تو پھر اتنی دیر تک ٹھہرے رکھیں کہ جب تک کہ بالکل یقین نہ ہو جائے کہ واقعتاً موت ہو گئی، یہ سکتہ نہیں آیا۔ مسئلہ، مستحب ہے کہ اس کی موت کی خبر اس کے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو کر دیں تاکہ وہ اس پر نماز پڑھیں۔ مسجد سے موت اور نماز جنازہ کا اعلان کرنا بھی جائز ہے۔ آگے ہے غسل میت، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ غسل مسنون۔ مسئلہ، جب گور و کفن کا سامان ہو جائے، گور کہتے ہیں قبر کو، قبر کا اور کفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دے دو، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ چاروں طرف دھونی دھونی دو۔ جس تختے پہ ڈال کے لٹاتے نا، اس تختے کو دھونی دینی ہے ہم نے۔ آج کل تو لوبان وغیرہ جلانا یہ تو مشکل کام سمجھا جاتا ہے، اگربتی جلانا آسان ہوتا ہے، تو اگربتی سے ہی چاروں طرف اس کے نیچے سے گھما دیں گے، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ۔ اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ پھر مردے کو اس پر لٹا دو اور اس کے کپڑے اتار لو اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک ڈال دو تاکہ بدن چھپا رہے، یعنی جو سطر کا حصہ ہے وہ نہیں کھلنا چاہیے۔ سطر کا حصہ نہیں کھولیں گے تو باقی کپڑے اتارتے میں بھی اسی طرح سے ہی اتاریں گے کہ سطر پہلے یہ نہیں کہ بالکل برہنہ کر دیں گے، سطر ڈھپا رہے گا، اس طریقے سے اتاریں گے۔ مسئلہ، اگر نہلانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہ جائے گا تو خیر، نہیں تو فرش کے کچا ہونے کی صورت میں تخت کے نیچے گڑھا کھدوا لو کہ سارا پانی اس میں جمع رہے۔ اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں، غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ پڑے۔ مسئلہ، نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو، لیکن اس کی رانوں اور استنجا کی جگہ پر اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر تک دھلاؤ، پھر اس کو وضو کرا دو۔ دیکھیں، خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے سنت طریقہ ہے نا زندہ شخص کے غسل کرنے کا، بالکل وہی طریقہ ہے مردے کو بھی غسل دینے کا۔ زندہ شخص اپنا جب غسل کرتا ہے سنت طریقے کے مطابق، تو پہلے جہاں پر جسم میں نجاست لگی ہوتی ہے شرم گاہ پہ، اس جگہ کو دھوتا ہے، یعنی استنجا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے، پھر سر پہ پانی ڈالتا ہے، پھر دائیں اور بائیں طرف پانی ڈالتا ہے۔ بس خلاصہ یہی ہے، تھوڑی تھوڑی سی تفصیل اس میں آئے گی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے علیحدہ سے۔ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ، نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو، لیکن اس کی رانوں اور استنجا کی جگہ پر اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لو تاکہ ہاتھ نہ لگے نا، اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہوا ہے استنجا اس ساری جگہ پہ کرا دو، اس کے اندر تک دھلاؤ، پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن نہ کلی کراؤ، نہ ناک میں پانی ڈالو اور نہ پہنچوں تک ہاتھ دھلاؤ، بلکہ پہلے منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کونی سمیت، پھر سر کا مسا، پھر دونوں پیر، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ اگر مردہ ناپاکی کی حالت میں یا کوئی عورت حیض و نفاس میں مر جائے تو اسی طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی بتی سی بنا کرنا، ورنہ ضروری نہیں ہوتا، اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے وقت اور نہلاتے وقت ان میں پانی نہ جانے پائے۔ جب وضو کرا چکو تو سر کو گلے خیرو سے یا کسی اور چیز سے جس سے صاف ہو جائے
جیسے بیسن یا کھلی یا صابن سے مل کر دھوئے اور صاف کر کے پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ آج کل ان سب کی جگہ پہ صابن کافی ہوتا ہے. یہ مختلف چیزیں ہوتی تھی صفائی کے لیے ڈالی جاتی تھی پانی کے اندر. تو ان کے بجائے اگر آج کل صرف پانی سے یعنی صابن سے ہی کر لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مل مل کر دھوئیں اور صاف کر کے پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالو یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پہنچ جائے. پھر داہنی کروٹ پر لٹاؤ اور اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالو کہ داہنی کروٹ تک پہنچ جائے. اس کے بعد جب یعنی ہم نے گویا کہ میت کا دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں دھلا دیے، پانی ڈال دیا اچھے طریقے سے، تو اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھاؤ اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو اور دباؤ. اگر پخانہ نکلے تو اس کو صاف کر کے دھو ڈالو، اور وضو اور غسل میں اس نکلنے سے کچھ نقصان نہیں. یعنی جو نکلے گا تو اس کو دھو دیں گے، لیکن میت کا وضو یا غسل نہیں ٹوٹا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب نہ دہراؤ. اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹاؤ اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالو. پھر سارا بدن کسی کپڑے سے صاف کر کے پھر کفن پہنا دو، تولیے وغیرہ سے صاف کر کے پھر کفن پہنا دیں گے. مسئلہ: اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے. اس سے اسی طرح 3 دفعہ نہلاؤ، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلاؤ، اور نہلانے کا یہ طریقہ جو بیان ہوا سنت ہے. اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو گیا. مسنون طریقے کے بجائے بھی اگر کسی نے فرض کو پورا کر لیا، جیسے زندہ آدمی کا ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پیر تک، پیر کے ناخن تک کوئی جگہ خالی نہ رہے، اگر یہ والا بھی کام پورا عمل پورا ہو گیا نا تو غسل پورا ہو گیا. ہاں، سنت کو فالو کرنا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اچھا حضرت، یہ آپ نے جو بیری کے کہا پتے پیٹ عجیب پر سنت ہاتھ میں آئے ہیں. پھیرنا، پیٹ پر ہاتھ پھیرنا اور مسئلہ: اس کو دبانا، جب یہ تو مردے کو کفن غسل سے پر پہلے رکھو بھی ہے؟ تو نہیں، آواز نہیں السلام آ رہی. علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. آپ کے السلام پاس آ رہی؟ علیکم. میرے پاس نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی، سوال بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت، آپ نے یہ جو بتایا کہ مردے کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا یا اس کو دبانا، تو یہ غسل سے پہلے نہیں کر سکتے اس کو؟ جو ہمیں سنت طریقہ ملتا ہے اس میں بعد میں ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے کوئی کر لے گا پہلے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کر رہے، لیکن جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق چلے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نہیں ہو گیا. مسئلہ: جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اور اگر مردہ مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو. پھر پیشانی، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو. بعض لوگ کفن میں عطر لگاتے ہیں اور کان میں پھریری رکھتے ہیں، عطر میں ڈبو کے نا وہ پھریری رکھتے ہیں. یہ سب جہالت ہے. جتنا شرع میں حکم آیا ہے اس سے زائد مت کرو. غسل میت کا حکم: میت کو غسل دینا زندہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اسی طرح اس کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین بھی، نماز جنازہ اور تدفین بھی فرض کفایہ ہے. اگر کوئی میت غسل، کفن یا نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دی جائے تو وہ تمام مسلمان جن کو اس کی خبر تھی گناہ گار ہوں گے. تعلق والے سارے رشتہ دار وغیرہ وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. مسئلہ: غسل میت پر ایک بار پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار مسنون ہے. مسئلہ: اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب کر مر گیا ہو
تو جس وقت نکالا جائے اس کو پھر غسل دینا فرض ہے۔ پانی میں ڈوب جانا غسل کے لیے کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ میت کو غسل دینا زندہ لوگوں کے اوپر فرض ہے، اور ڈوبنے میں، میت کے ڈوبنے میں ان زندہ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی فعل نہیں ہوا۔ ہاں، اگر نکالتے وقت غسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے، یعنی جو ڈوبا ہوا شخص تھا اس کو نکال رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ ہم اس کو غسل دے دیتے ہیں ساتھ ہی، تو اندر ہی اس کو حرکت دے دی گئی، یعنی ہلا دیا گیا ذرا کہ پانی اچھی طرح سے بغلوں میں سب جگہ پہ لگ جائے، تو غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میت کے اوپر پانی برس جائے، بارش میں بھیگ گئی نا، یا کسی اور طرح سے پانی پہنچ جائے، تب بھی اس کو غسل دینا فرض رہے گا، یعنی غسل دینا پڑے گا، کہ بندوں کا عمل دخل ضروری ہے غسل دینے میں۔ مسئلہ، اگر کسی میت کا صرف سر ملے، اگر کسی میت کا صرف سر ملے اور باقی سارا جسم یعنی کہہ لیں نہیں مل سکا، کوئی حادثہ ایسا پیش آیا ہے، تو اس کو غسل نہ دیا جائے گا بلکہ یوں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کا بدن نصف سے زیادہ کہیں ملے تو اس کو غسل دینا ضروری ہے، نصف سے زیادہ ملے تو غسل دینا ضروری ہے، خواہ سر کے ساتھ ملے یا سر کے بغیر ملے۔ اور اگر نصف سے زیادہ نہ ہو بلکہ پورا پورا نصف ہو، پورا پورا آدھا بنتا ہے، تو پھر اگر سر کے ساتھ ملا ہے تو غسل دیں گے، ورنہ نہیں۔ اور نصف سے کم ہو تو غسل نہیں دیا جائے گا، خواہ سر کے ساتھ ہو یا بغیر سر کے ہو۔ مسئلہ، اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے خون بہنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو آپ ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں، یا ٹیپ نہیں لگا سکتے تو غسل دینا ایک علیحدہ سے حکم ہے آپ کو۔ جی، خون بہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے غسل دینے کے لیے میت کو، کہ آپ خون بہتے بہتے بھی آپ غسل دے سکتے ہیں، اگر نہیں رک رہا کسی طرح بہے چلا جا رہا ہے تو آپ نے غسل دینا ہے تو یوں ہی غسل دے دیں گے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، غسل کا اس کے ساتھ خون بہنے دیں، جی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے، کہیں پہ ملی ہے، میت ملی ہے، اور کسی قرینے سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان تھا یا کافر، تو اگر مسلمانوں کے اکثریتی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی، یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی مسلمان ہی ہے۔ مسئلہ، اگر مسلمانوں کی نعشیں کافروں کی نعشوں میں مل جائیں اور کوئی پہچان اور تمیز باقی نہ رہے تو ان سب کو غسل دیا جائے گا، اور اگر پہچان باقی ہو تو مسلمانوں کی نعشیں علیحدہ کر لی جائیں گی اور صرف انہی کو غسل دیا جائے گا، کافروں کی نعشوں کو غسل نہ دیا جائے۔ مسئلہ، اگر پانی نہ ہونے کے سبب سے کسی میت کو تیمم کرایا گیا ہو اور پھر پانی مل جائے تو اس کو غسل دینا چاہیے، یعنی یہ غسل ہی دیا جاتا ہے لیکن پانی نہیں ہے کسی علاقے میں، کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پر پھر تیمم بھی اسی طریقے سے کرایا جاتا ہے جیسے زندہ آدمی تیمم کرتا ہے۔ کس کس کو غسل نہیں دیا جائے گا؟ نمبر ایک، مرتد، جو شخص اسلام چھوڑ چکا ہو، اس نے علی اعلان اسلام چھوڑ دیا، تو اگر مر جائے تو اس کو غسل نہ دیا جائے گا، اور اگر اس کے اہل مذہب اس کی نعش مانگے تو پھر ان کو بھی نہیں دی جائے گی۔ باغی لوگ یا ڈاکو اگر مارے جائیں تو ان کے مردوں کو غسل نہ دیا جائے گا بشرطے کہ عین لڑائی کے وقت میں مارے جائیں۔ یہ وہ باغی یا ڈاکو ہوتے تھے نا کہ جو جا کے جنگلات میں نکل کے قبضہ کر لیتے تھے علاقوں پر، اور جو بھی قافلہ گزرتا تھا ان کو لوٹ مار کرتے تھے، جو پرانے ہم کتابوں میں پڑھتے نا، یہ وہ والے مراد ہیں۔ جو لوگ، جی وہ بھی آ رہے ہیں جی، جو لوگ شہر میں غارت گری کریں دن میں اسلحے کے ساتھ اور رات میں خواہ لاٹھی پتھر کے ساتھ، اور اسی طرح وہ شخص جو شہر میں کسی جگہ کھڑا ہو جائے اور جو کوئی اس کی طرف کو آئے تو اس کا مال چھین لیتا ہو، یہ لوگ بھی جب پکڑ کر مارے جائیں یا مقابلے میں مارے جائیں تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جو مسلمان جل کر کوئلہ ہو گیا ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، شارٹ سرکٹ یا کسی بھی وجہ سے آگ لگ گئی تھی
تو وہاں پر وہ جل کے مر گیا، بالکل کوئلہ ہو گیا، تو اس کی لاش کو غسل نہیں دیا جاتا۔ کون کس کو غسل دے؟ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلائے، اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی اور دیندار نیک آدمی نہلائے۔ مسئلہ اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ پیش آ گئی ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کا اس کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کی بیوی بھی نہ ہو تو دوسری عورتیں اس کو پھر تیمم کروا دیں گی۔ اجنبی عورت ہو تو اس کے بدن پر ہاتھ نہ لگائے، بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لے، پھر تیمم کرائے۔ اور اگر محرم ہو تو اس کو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم عورت تو بہن وغیرہ، وہ تو ویسے بھی منہ پہ اور بازوں پہ ہاتھ لگا سکتی ہے۔ مسئلہ کسی کا خامن مر گیا تو اس کی بیوی کو اسے نہلانا اور کفنانا درست ہے، کفن پہنانا یہ ہم نے جیسے پڑھ لیا، اس کی گنجائش ہے۔ مسئلہ اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہوتا، البتہ دیکھنا درست ہے۔ خاوند صرف شکل دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے۔ مسئلہ بیوی مر جائے تو اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ تنبیہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات پر غسل دیا تھا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے دیا تھا، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خرچ اور سامان کی فراہمی کی تھی، اس لیے یہ غسل ان کی طرف منسوب ہوا۔ وہ سامان سارا لا کے دیا تھا، سارا نظم بنایا تھا، اس لیے یہ بھی روایات میں مل جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، حالانکہ وہ غسل دینے میں ڈائریکٹ شریک نہیں تھے کہ وہ جسم کو ہاتھ لگا کر پانی ڈال رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ مسئلہ جو عورت حیض یا نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلائے کہ یہ مکروہ اور منع ہے، وہ مردہ خواتین کو بھی نہیں نہلائے گی۔ متفرق مسائل۔ مسئلہ اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اگر مرنے سے خدا نخواستہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، کالا ہو گیا ہو، تو یہ بھی نہ کہے، اور بالکل اس کا چرچا نہ کرے کہ یہ سب ناجائز ہے۔ ہاں اگر وہ شخص بدعتی ہو یا کھلم کھلا کوئی گناہ کرتا ہو، جیسے کوئی شرابی ہو یا زانی ہو، یا کوئی عورت ناچتی تھی یا گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی یا رنڈی تھی، تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہیں تاکہ اور لوگ ایسی باتوں سے بچیں اور توبہ کریں۔ اور اگر کوئی اچھی بات دیکھے، جیسے چہرے پر نورانیت اور رونق ہونا، تو اس کو ظاہر کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر میت کا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پردہ ڈالے رکھا تھا، اب کسی وجہ سے کوئی بیماری یا کوئی کہہ لیں عیب اس کا ظاہر ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے ہم بھی پردہ ہی رہنے دیں گے۔ ہاں اگر اس کا کھلم کھلا تھا کوئی گناہ، جیسے آ گیا یہ زانی شرابی وغیرہ کا، تو پھر اگر کوئی خرابی آئی ہے جسم میں، تو وہ عبرت کے لیے لوگوں کو نصیحت کے لیے بتا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس نیت سے نہیں کہ اس کا تماشا گویا کہ بنانا ہو، تماشا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں۔ مسئلہ اگر کسی کا کوئی عزیز کافر ہو اور وہ مر جائے تو اس کی نعش اس کے ہم مذہب کو دے دی جائے گی۔ جو تو اسلام چھوڑے اس کی نعش تو حکومت کسی کو بھی نہیں دیتی، نہ ہی خود اس کو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کافروں کے حوالے کی جاتی ہے۔ لیکن جو پہلے سے ہی کافر ہے، یعنی اسلام نہیں چھوڑا، اس نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ پہلے سے ہی کافر ہے، تو اس کی نعش اس کے ہم مذہب کو دے دی جائے گی۔ اگر کوئی اس کا ہم مذہب نہ ہو یا ہو مگر لینا قبول نہ کرے، تو پھر بدرجہ مجبوری وہ مسلمان اس کافر کو غسل دے، مگر غسل دینے میں مسنون طریقے سے نہیں، یعنی اس کو وضو نہ کرائے، نہ اس کا سر دھلائے، نہ ہی اس کے بدن پر کافور ملے، بلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اسی طرح اس کو دھوئے، اور کافر دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ کسی کی لاش پانی میں ڈوبنے، بس پانی بہا دے اس کے اوپر۔ مسئلہ کسی کی لاش پانی میں ڈوبنے یا تجہیز و تکفین میں تاخیر یا کسی اور وجہ سے اگر اتنی پھول جائے کہ ہاتھ لگانے کے بھی قابل نہ رہے، یعنی غسل کے لیے ہاتھ لگانے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے،
تو ایسی صورت میں لاش پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے، کیونکہ غسل میں ملنا ضروری نہیں ہوتا، صرف پانی بہانا ہے، اصل ملنا رگڑنا ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی وجہ ہے کہ بیماری ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ہاتھ لگاتے ہیں تو کھال پھٹتی ہے، تو پھر ہم ملیں گے نہیں۔ مسئلہ، جس لاش کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہو گیا ہو اور اس کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا، تو اس ڈھانچے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، اس پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھنی چاہیے، بلکہ ویسے ہی کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ مسئلہ، جو شخص آگ یا بجلی سے جل کر مر جائے، اسے باقاعدہ غسل و کفن دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ البتہ جل کر بالکل کوئلہ ہو گیا ہو تو اس کو غسل کفن دینا اور نماز جنازہ پڑھنا کچھ واجب نہیں، یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے۔ مسئلہ، اگر ڈاکو یا باغی لڑائی کے دوران قتل ہو جائیں تو ان کی اہانت اور دوسروں کی عبرت کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جائے، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ یوں ہی دفنا دیا جائے۔ لیکن اگر لڑائی کے بعد قتل کیے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مر جائیں تو پھر ان کو بھی غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو قبائلی، وطنی یا لسانی تعصب کے لیے لڑتے ہوئے مارے جائیں، تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر عین لڑائی کے موقع پر مارے جائیں تو نہ غسل ہے نہ نماز جنازہ ہے، ورنہ بعد میں اگر مارے جائیں، اپنی موت مریں یا پکڑ کے بعد میں سزا قتل کر دیا جائیں، تو اس صورت میں پھر نماز جنازہ بھی ہے اور غسل بھی ہے۔ اب ہے کسی بچے کے زندہ یا مردہ پیدا ہونے یا حمل کے گر جانے کے احکام۔ مسئلہ، جو بچہ زندہ پیدا ہوا، زندہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس سے کوئی آواز نکلی یا سانس چلتا رہا یا کسی عضو یا آنکھ جھپکنے کی حرکت وغیرہ ایسی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہو، پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں مر گیا یا پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مر گیا، تو وہ بھی اسی قاعدے سے نہلایا جائے گا اور کفنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور پھر دفن کر دیا جائے گا اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا جائے۔ مسئلہ، اگر حیات کے مذکورہ بالا آثار تو نہ ہو، یعنی نہ تو بچے نے کوئی آواز لی ہے نکالی ہے، نہ سانس ہوا ہے، نہ آنکھ جھپکی وغیرہ، کوئی ایسی حرکت وغیرہ بھی، کوئی اور پاؤں ہلایا ہو، کوئی حرکت نہیں پائی گئی، بلکہ لیکن مشین پر کچھ دیر کے لیے، مشین پہ لگا دیا گیا تھا نا بچے کو پیدا ہوتے ہی، کچھ دیر کے لیے کم ہوتی ہوئی حرکت نوٹ کی جائے۔ مشین جو ہے نا حرکت کو اوپر سے نیچے کی طرف لے جا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہم زندگی نہیں سمجھیں گے۔ یا زیادہ سے زیادہ بچہ اپنا ہاتھ سکیڑ لے، یا زیادہ سے زیادہ بچے نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، تو اس سے حیات زندگی نہیں سمجھی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں اگر آواز نکالی ہے، آنکھ جھپکی ہے، تو یہ علامت ہے زندہ ہونے کی، تو یہ موقع کے اوپر علامت سے پتہ لگے گا کہ ہم اس کے مطابق پھر آگے احکامات مختلف ہیں۔ زندہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد مر جانے کے احکامات علیحدہ ہیں، اور مردہ بچہ پیدا ہوا ہو، جو زندہ پیدا ہی نہیں ہوا، مردہ پیدا ہوا ہے، اس کے احکامات علیحدہ ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہم پھر آئندہ دیکھ لیں گے، اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا ہے۔